پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 62 مریض زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ 1792 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد ملک میں مصدقہ مریضوں کی تعداد 4,98,968 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں وبا سے اب تک جاں بحق مریضوں کی تعداد 9,392 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 34,772 ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد اب کووڈ 19 ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 63,36,113 ہو گئی ہے۔ NCOC کے مطابق ملک میں کرونا کی مریضوں کی سب سے زیادہ تشخیص سندھ میں ہوئی ہے، جہاں مصدقہ مریضوں کی تعداد سندھ میں 2,04,840، پنجاب میں 1,31,933، خیبر پختونخوا میں 55,183، بلوچستان میں 17,926، اسلام آباد میں 36,257، گلگت بلتستان میں 4,827 کیسز، جبکہ آزاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد 8,002 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ دنیا کو ایک بار پھر آگاہ کرنا چاہتا ہوں، بھارت فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، جس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ عمران خان نے خبردار کیا کہ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی بھی جارحیت کی منہ کی کھائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایک بار پھر عالمی برادری کو آگاہ کرتا ہوں کہ بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کیا تو پاکستان کا مضبوط قومی جوابی رد عمل آئے گا۔ دشمن کو فالس فلیگ آپریشن کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ ہمسایہ ملک معاشی بدحالی، کسانوں کے احتجاج اور کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے میں ناکامی جیسے مسائل کا شکار ہے۔ عالمی برادری کو ایک بار پھر آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، خبردار کرتے ہیں کہ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ صرف رواں سال بھارت نے LOC اور ورکنگ باؤنڈری کی 3,000 خلاف ورزیاں کیں۔ 92 خواتین اور 68 بچوں سمیت 276 معصوم شہری بھارتی اشتعال انگیزی کا نشانہ بنے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جان بوجھ کر UN کا نشان اور نیلا جھنڈا ہونے کے باوجود اقوام متحدہ کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی اقدام سے ظاہر ہو گیا ہے کہ ریاستی ذمہ داری کو مکمل نظر انداز عالمی قوانین، اقوام متحدہ کا احترام نہ کرنا ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان بھارت کی اس جابرانہ رویے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ملتان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران انہوں نے ابوظہبی، شارجہ اور دبئی میں پاکستانیوں کے مشکلات پر بات کی۔ پاکستانیوں کے لیے متحدہ عرب امارات کے ویزوں کا مسئلہ عارضی ہے، جلد حل ہو جائے گا۔ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات یا سعودی عرب بھارت کو پاکستان پر فوقیت نہیں دیتے، بہت جلد عرب امارات کی قیادت پاکستان کا دورہ کرے گی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے عرب امارات قیادت سے افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار پر بات کی، اسرائیل کے بارے میں عرب امارات کا موقف بھی سنا اور اسرائیل سے تعلقات کے بارے میں واضح موقف پیش کیا۔ ہمیں کسی کے دباؤ پر نہیں، پاکستان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے ہیں۔ اسرائیل سے متعلق نہ تو ہم دباؤ برداشت کریں گے اور نہ ہی ہم پر کوئی پریشر ہے۔ میں نے واضح کر دیا ہے کہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر پر ہمارا موقف دنیا پر عیاں ہے، مسئلہ فلسطین کے حل تک اسرائیل سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ پاکستان نے بھارتی اشتعال انگیزی کے حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور سلامتی کونسل کو خط لکھا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستان نے بھارتی فوج کی جانب سے
یو این ملٹری آبزرور گروپ کی گاڑی پر حملے کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا دیا ہے۔ بھارتی حملے کا معاملہ یو این میں پاکستان کے مستقل مندوب نے خط کے ذریعے اٹھایا۔ پاکستان کی جانب سے یو این کے سیکریٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج نے اقوام متحدہ کے مبصرین اور ان کی گاڑی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ حملے کا مقصد پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کی تیاری لگتا ہے، تاہم پاکستان کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کے مستقل مندوب کی جانب سے لکھے گئے خط میں بھارت کی جانب سے شہریوں کو نشانہ بنانے اور ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی سے بھی آگاہ کیا اور یو این پر زور دیا کہ بھارتی حملے کی شفاف تحقیقات کی جائے۔ کوئٹہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما اور سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا محمد خان شیرانی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم ذاتی مفادات کے لیے قائم ہوئی ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان اگلے 5 سال بھی پورے کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان خود سلیکٹڈ ہیں، وہ عمران خان کو کیسے کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ ہیں؟ مولانا شیرانی نے کہا کہ فضل الرحمان سے ہمیشہ جھوٹ بولنے کے معاملے پر اختلاف رہا اور آئندہ بھی رہے گا، کیونکہ وہ جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں۔ سینئر رہنما جے یو آئی کا کہنا تھا کہ موجودہ پی ڈی ایم تحریک ذاتی مفادات کے لیے قائم ہوئی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے لیے فضل الرحمان جلد سے جلوس کر رہے ہیں۔ مولانا اختر شیرانی کا مزید کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام پارٹی کسی کی جاگیر نہیں، یہ ہماری اپنی جماعت ہے، تو پھر علیحدہ گروہ کیوں بنائیں؟ فضل الرحمان پارٹی پر قابض ہیں، ان کا قبضہ ختم کروائیں گے۔ مولانا شیرانی نے کہا کہ حافظ حسین ہمارے ساتھی ہیں، ہمارا کارکنان سے رابطہ ہے اور جدوجہد بھی جاری ہے۔ ہر ضلع میں کارکنان متحرک ہوں گے اور دفاتر بھی قائم کریں گے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سردی کے موسم میں پھلوں اور سبزیوں کے بیجوں کو خشک فروٹ کے طور پر کھایا جاتا ہے۔ بلوچستان کے شہریوں کا موقف ہے کہ یہ بیج دیگر ڈرائی فروٹ کے مقابلے میں نہ صرف سستے بلکہ مزیدار بھی ہوتے ہیں۔ سردیوں میں جو بیج کھائے جاتے ہیں ان میں تربوز، سورج مکھی اور کدو کے بیج شامل ہیں، تاہم ان میں سے تربوز کے بیج زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تربوز کے بیج کی فی کلو قیمت 500 روپے سے 800 روپے، جبکہ سورج مکھی کے بیج 200 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں۔ ان بیجوں کو مزیدار خشک فروٹ بنانے کے لیے صاف کر کے اچھی طرح دھویا جاتا ہے، جس کے بعد ان بیجوں کو دھوپ میں خشک کیا جاتا ہے، جس کے بعد ان بیجوں کو نمک لگا کر 5 سے 6 گھنٹوں کے لیے دھوپ میں رکھا جاتا ہے۔ تربوز اور سورج مکھی کے بیجوں کو مزیدار ڈرائی فروٹ کی شکل دینے کے لیے بھونا جاتا ہے، جس سے ان کی لذت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بیج سردیوں کے موسم میں کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر حصوں کی عوام ڈرائی فروٹ کے طور پر بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں جبکہ ڈرائی فروٹ خریدنا عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو چکا ہے، یہ بیج ڈرائی فروٹ کا بہترین متبادل ہیں اور نہ صرف سستے داموں مل جاتے ہیں بلکہ یہ مزیدار بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کام بھی بہت اچھا ہے۔ یہ بیج جو ہے نا، یہ کٹک بیج کہنا ہے اس کو، اور یہ اکثر یہ مختلف علاقوں بلوچ بھائی بہت اس کو استعمال کر رہا ہے۔ جیت پور میمن ایسوسی ایشن کے صدر آصف مجید کی زیر صدارت مینیجنگ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سر آدم جی پارک کی حوالگی سے متعلق تفصیلی طور پر غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سر آدم جی پارک کی حوالگی سے متعلق 2 اہم برادریوں کو چاہیے کہ کسی بھی انتہائی اقدام کی طرف بڑھنے کے بجائے معاملے کو افہام و تفہیم سے ہی حل کر لیا جائے۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ بابائے تعلیم کا لقب پانے والے سر آدم جی جیت پور میمن جماعت سے تعلق رکھتے تھے، چنانچہ آئینی، اخلاقی اور قانونی طور پر پارک کو جیت پور میمن ایسوسی ایشن کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ اس ضمن میں جیت پور میمن ایسوسی ایشن کی جانب سے متعلقہ حکام کو ایک مکتب بھی ارسال کر دیا گیا ہے،
جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے پارک کی حوالگی کے لیے جرأت مندانہ فیصلہ کیا جائے۔ اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے صدر جیت پور میمن ایسوسی ایشن آصف مجید کا کہنا تھا، اس شخصیت کے نام کا ایک پارک بنا ہوا ہو اور اس کے نیچے اگر کچرا کنڈی کا حال خراب کیا ہوا ہو تو وہ ہمارے لیے بھی بینگ اے پریزیڈنٹ جیت پور میمن ایسوسی ایشن ایک عجیب سی ہمیں برا فیل ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے یہ پارک کے لیے اپلیکیشن دی پاکستان ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن کو کہ یہ پارک سوسائٹی ہیں آپ ہمیں یہ پارک یا تو دے دیں یا بیوٹیفیکیشن کے لیے دے دیں، تو انہوں نے جو ہے یہ پارک جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ڈی ایم سی سے اور ہمیں جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن کے لیے دیا۔ اس موقع پر جیت پور میمن ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری فرحان موتی والا نے کہا، ساری چیزیں ہمارے پاس ہے، تمام پیپرز ہمارے پاس ہیں، نقشہ بھی ہم نے بنایا ہوا وہ بھی ہمارے پاس ہے، تو میں اپنی برادری سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں وہاں رہنے والوں سے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمیں نقصان ہو۔ سر آدم جی پارک کمیٹی کے چیئرمین اور رکن جیت پور میمن ایسوسی ایشن الطاف تائی کا کہنا تھا، تو میں یہ چاہوں گا میمن برادری کے لیے وہاں پہ اس کا فائدہ میمن برادری کو ہوگا، تو اس لیے یہ پارک کو مینٹین جیت پور والوں کو کرنا دیا جائے، جیسا کہ واحد بھائی نے کہا، جیسا کہ رؤوف عیسیٰ صاحب نے کہا، اور اس کے لیے اس کا جو بہترین بینیفٹ ہے وہ ساری میمن برادری کو ملے گا۔ کوئی چیز